نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو پتہ چلا میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے بامقصد زندگی، اور انشاءاللہ آج ہم یہ جانیں گے کہ ایک بامقصد زندگی کیا ہوتی ہے، ہم کیوں ایک بامقصد زندگی گزاریں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور یہ کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو ایک بامقصد زندگی بنا سکتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ یہ ساری باتیں ڈیٹیل میں ڈسکس کی جائے، آئیے جان لیتے ہیں ان دو الفاظ کے معنی جو دو ورڈز ٹاپک میں یوز ہوئے ہیں، مقصد اور زندگی، ان کا مطلب کیا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے، زندگی کیا ہوتی ہے. تو آئیے پہلے مقصد کی بات کرتے ہیں. مقصد کا مطلب ہے گول، ٹارگیٹ. مقصد کا اس شے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جسے پانے کی انسان شعوری کوشش کرتا ہے، یعنی جسے پانے کی کوشش کی جائے اسے مقصد کہیں گے. جو کام اتفاق سے یا قدرتی طور پر ہو جائے، اپنے آپ ہو جائے، اسے پانا مقصد نہیں کہلاتا. پھر آئیے جانتے ہیں زندگی کیا ہوتی ہے. زندگی کا میننگ ہے لائف، حیات، جوش، زندہ دلی، قوت عمل اور مدت عمل. جنید بغدادی کہتے ہیں کہ ایک زندہ انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کو اپنے خالق کی وجود کی بنیاد پہ قائم کرتا ہے. یعنی ایک زندہ انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کو اس طرح گزارے جیسے اس کا خالق چاہتا ہے، ورنہ وہ زندہ نہیں ہے. حضرت علی کہتے ہیں، حضرت علی کا قول ہے کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ زندگی کیا ہے تو اپنی ہتھیلی پہ ذرا سی خاک رکھ کر اڑا دینا، تو پتہ چلا کہ زندگی کتنی حقیر ہے اور کتنی بے اعتبار ہے. اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ آخر ہم ایک بامقصد زندگی کیوں گزارے. ایسا کیوں نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا ہے، دنیا میں آ گئے ہیں تو بس کھائیں پیئیں، ضرورتیں پوری کریں، خوش رہیں، انجوائے کریں اور ایک دن مر جائیں. ایسا کیوں نہ کریں. کیوں ایسا کریں کہ مقصد پتہ کریں، پھر مقصد کو پانے کی کوشش کریں اور اتنی تکلیف اٹھا کر ایک بامقصد زندگی گزاریں. اسے کرنے کا کیا فائدہ ہوگا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کمرے میں، اس ہال میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، آپ کسی ایک چیز کا نام بتائیے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جو بے وجہ ہو، تو آپ کسی ایک چیز کا نام نہیں بتا پائیں گے جس کی موجود ہونے کی کوئی وجہ نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو. نہ کہ اس روم میں، اس کمرے سے باہر اللہ تعالیٰ کی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بے وجہ موجود ہو. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جسے اللہ نے اپنا بیسٹ کریشن کہا، جسے اللہ نے اپنی کئی مخلوقات پہ ترجیح دی، جو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد نہ ہو. ضرور انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بے پایا مملکت میں، اس پورے یونیورس میں ایک چھوٹے سے حصے جسے ہم زمین کہتے ہیں، اس پہ انسان کو بھیجا. انسان کو سوچنے اور سمجھنے اور جاننے کی طاقت دی، اسے اچھے برے کی تمیز دی، تصرف کے اختیارات بخشے، اسے انتخاب اور ارادے کی آزادی دی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا. اور جب اللہ نے انسان کو اس زمین پر بھیجا اپنا خلیفہ بنا کر، تو ساتھ ساتھ یہ بات اسے سمجھا دی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سمجھا کر بھیجا ہے، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ سنو، تمہارا اور اس تمام کائنات کا خالق، مالک، معبود، فرما رواں میں ہی ہوں. میرے علاوہ اس سلطنت میں نہ کوئی تمہارا معبود ہے اور نہ کوئی تمہاری پرستش کا مستحق ہے، اور نہ تم خود مختار ہو. اور یہ جو میں تمہیں دنیا کی زندگی میں بھیج رہا ہوں، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ امتحان کی مدت ہے. اس کے بعد تمہیں واپس میرے پاس آنا ہے، اور اس کے بعد تم نے دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اس کے مطابق
اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ اس آزمائش میں, اس امتحان میں کون پاس ہوا اور کون فیل ہو گیا. تو انسان کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کو اپنا معبود مانے اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارے. انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی جنت کو حاصل کرنا, جو کہ ہمیشہ کی آرام اور راحت اور مسرت کی جگہ ہے. اور جس نے ایسا نہیں کیا, مطلب جس نے اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزاری, تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ کی رنج اور مصیبت کا گڑھا, جس کا نام جہنم ہے. فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیہ نمبر 56-57 میں, الملک یومئذ للہ, اس دن یعنی قیامت کے دن بادشاہت اللہ کے لیے ہوگی. یحکم بینہم, وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم, اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا لہم عذاب مہین, اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو پتہ چلا کہ جس کو ہم زندگی سمجھتے ہیں صرف وہی زندگی نہیں ہے کہ یہاں جو جس کو ہم زندگی سمجھ رہے ہیں, چھوٹی سی دنیا جس میں ہم بہت بزی ہیں, صرف یہ زندگی نہیں ہے, اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے. یعنی انسان ایک ابدی مخلوق ہے, وہ اس کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. بس اتنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. ایک بہت چھوٹا سا وقفہ اس کی موت سے پہلے کا اس دنیا میں, اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس دنیا کے بعد. تو جو موت سے پہلے کی زندگی ہے اسے آپ پری ڈیتھ پیریڈ کہہ سکتے ہیں, اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے اسے ہم پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کہہ سکتے ہیں. تو اس دنیا میں کیا ہے؟ عمل کرنا ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے. اور اس آخرت کی دنیا میں کیا ہے؟ یہاں کے عمل کے مطابق انجام پانا ہے. جس سے اللہ راضی ہوگا, جس کو انعام دے گا, اسے جنت کے باغوں میں داخل کرے گا, اور جو اللہ کی سزا پائے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ آگ کا گڑھا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی صرف کیا ہے؟ آزمائش کی جگہ اور امتحان کی جگہ. جو اس بات کو سمجھ گیا کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے, یہاں سے کچھ نہیں لے کر جانا ہے, یہاں بس کچھ دن رہنا ہے پھر آگے بڑھ جانا ہے, تو وہ اپنی زندگی کو ایک بامقصد طریقے سے گزارے گا. یعنی وہ اس بات کی فکر کرے گا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں, میں یہاں کیا کروں. اور جس کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ دنیا ٹیمپریری ہے اور چھوڑ کر جانا ہے اور آزمائش کی جگہ ہے, تو اس کی زندگی کا مقصد گھٹ کر اس حیوانی سطح پر آ جائے گا کہ بس کھاؤ پیو عیش کرو, خوش رہو, انجوائے کرو اور مر جاؤ. لیکن آج دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ انسان اس مقصد سے بالکل غافل ہے. انسان بھول گیا ہے کہ اسے مرنا بھی ہے اور اللہ کے سامنے جانا بھی ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا بھی ہے. اس انسان نے اس بات کو بالکل بھولا ہوا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ موت ہماری زندگی کا اینڈ نہیں ہے. موت سے ہماری زندگی ختم نہیں ہو جائے گی, بلکہ موت دوسری زندگی کی شروعات ہے. موت ایک وقفہ ہے زندگی کا, یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. آپ اس بات کو ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک کسان ہے, وہ ایک فصل بوتا ہے, کھیتی کرتا ہے, اپنے کھیت میں بہت محنت کرتا ہے, دن رات اس میں کوشش کرتا ہے, اس میں اپنا مال لگاتا ہے, اس کی بہت حفاظت کرتا ہے. تو اس طرح سے وہ اپنے کھیت پہ بہت محنت کرتا ہے. تو جو کسان اپنے کھیت میں بہت محنت کرے گا وہ آخرت میں اس کا ویسے ہی اجر پائے گا. ہماری جو زندگی ہے یہ بھی ایک کھیتی ہے. ہم آخرت کے لیے اپنی کھیتی تیار کر رہے ہیں. جیسے کوشش یہاں کریں گے ویسا انجام وہاں پائیں گے. جس نے اپنے کھیت کو خالی چھوڑ دیا, اس میں کوئی محنت نہیں کی, اس میں کانٹے لگائے, تو وہ انجام جب آخرت میں داخل ہوگا تو اس کو ویسے ہی کچھ ملے گا. یا تو کچھ نہیں ملے گا, یا تو کانٹے ملیں گے, یا تو وہی کڑوے کسیلے پھل جو اس نے دنیا میں بوئے تھے. لیکن وہ انسان جو یہاں پہ اپنے کھیت میں محنت کرے گا, اس میں اچھے پھل پھول لگائے گا, جب وہ آخرت کی زندگی میں داخل ہوگا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ جب وہ انسان آخرت کی زندگی میں داخل ہوگا تو اس کے لیے اس کو ایک ہرا بھرا باغ تیار ملے گا جس میں وہ داخل ہو جائے گا. اور ایسا کیوں ہوگا؟ یہ اس بات پہ یقین کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور اللہ تعالیٰ انسان کو قیامت میں اس کا پورا پورا بدلہ دے گا. تو اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کہ
ایک دن ہمیں مرنا ہے، اور یہ کہ دوسری دنیا میں داخل ہونا ہے، ہمیں یہاں پہ اعمال کرتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کی فکر کریں. دیکھیے موت یہ جو کھیتی تیار کرنے کی مدت ہے، اس کا آخری اعلان ہے. اس کے بعد پھر کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی. کتنا سنگین ہے یہ واقعہ. کاش انسان اس بات کو سمجھ لے اپنی موت سے پہلے کہ اس کو جو کرنا ہے اسی زندگی میں کر ڈالنا ہے، اور اس کے بعد اس کو کوئی موقع نہیں ملے گا. تو جو اس بات کو سمجھ گیا وہ ایکچولی کوشش کرے گا کہ وہ دنیا کی بجائے اپنی آخرت کو چمکا لے. لیکن انسان اس مقصد سے بالکل غافل ہے. وہ بالکل ایسا بھول چکا ہے. اس نے اپنی زندگی کا مقصد بس یہ بنا لیا ہے کہ میں اس دنیا کو چمکا لوں. وہ اپنی تمام وقت کو اور اپنی تمام صلاحیت کو اس دنیا کو حاصل کرنے میں خرچ کر رہا ہے، جبکہ اس دنیا میں انسان کو بھیجا گیا تھا تاکہ وہ یہاں رہ کر اپنی آخرت کو چمکائے. انسان ہیرے کو چھوڑ کر کنکریوں سے کھیل رہا ہے. اس کا رب اسے اپنی جنت کی طرف بلا رہا ہے، لیکن انسان ہے کہ اس دنیا کی جھوٹی لذتوں میں کھویا ہوا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ حاصل کر رہا ہے، مگر وہ صرف ضائع کر رہا ہے. اس دنیا میں مکان بنا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی تعمیر کر رہے ہیں، مگر ہم صرف ریت کی دیواریں اٹھا رہے ہیں جو بنتی ہی اسی لیے ہیں کہ ایک دن گر جائیں، منہدم ہو جائیں. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب سب ختم ہو جائے، یہ ساری جو ہم نے دنیا میں چیزیں اکٹھی کر رکھی ہیں یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں، اس کے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ کیا کرنے کے لیے آپ اس دنیا میں آئے ہیں؟ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو الگ الگ انسان الگ الگ مقصد بتائے گا. کوئی اگر اسٹوڈنٹ ہے یہ کہے گا مجھے پڑھائی زیادہ کرنی ہے، مجھے ڈگری لینی ہے، مجھے اچھی جاب کرنی ہے. بزنس وومن ہوں گی تو وہ یہ کہیں گی کہ میں چاہتی ہوں میرا بزنس بہت ترقی کرے. مطلب الگ الگ لوگ الگ الگ مقصد. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اصل میں ہمیں اپنا حقیقی مقصد معلوم ہی نہیں ہے. اگر ہمیں اپنا اصل مقصد معلوم ہوتا تو ہم اس دنیا کو اپنا ٹارگٹ نہیں بناتے بلکہ ہم آخرہ کو اپنا ٹارگٹ بناتے. لیکن ہم اپنے اصل مقصد کو بھولے بیٹھے ہیں. انسان اس دنیا میں صرف اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے. اس نے اپنا مقصد بس یہی بنا لیا ہے کہ اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، اس دنیا کو چمکا لوں، جتنا زیادہ حاصل کر سکتا ہوں اس دنیا میں کر لوں. جو کچھ بن پڑے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انسان کر رہا ہے. حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اگر ایک مسلمان کو اپنا ایمان اور اپنا ضمیر بیچ کر بھی یہ دنیا مل رہی ہو تو وہ اس کو بھی بیچنے کو تیار ہے، بس صرف اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. وہ دنیا جو چھوڑ کر چلے جائیں گے، وہ دنیا جہاں سے کچھ بھی لے کر نہیں جائیں گے، وہ دنیا جو آزمائش کی جگہ ہے، وہ دنیا جہاں بہت تھوڑے سے دن رہنا ہے. تو کیا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں خوب اکٹھا کر لو، خوب دنیا کو چمکا لو؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فرمایا سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے انسان اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. اب آپ سوچتے ہیں تب تو ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو پھر تو ہم اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں. لیکن عبادت کیا ہوتی ہے؟ دن میں 5 بار نماز پڑھ لینا اور سال میں 1 بار روزے رکھ لینا، کیا یہی عبادت ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں. بس 5 بار نمازیں پڑھ لی اور 1 بار روزے رکھ لی، اس کے بعد سال بھر کی چھٹی جو جی چاہے کرو. ایسا نہیں ہے. عبادت یہ بالکل نہیں ہے. عبادت کیا ہے؟ عبادت عربی لفظ عبد سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بندگی یا غلامی. تو پتہ چلا کہ عبادت کا معنی ہے بندگی اور غلامی. ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں. غلامی کو سمجھنے کے لیے اس دور کو یاد کریے جب غلامی ہوا کرتی تھی. وہ بانڈیج اور سلیوری کیا ہوتی تھی کہ ایک جو غلام تھا اس کی زندگی پر پورا حق اس کے مالک کا تھا. مالک جو چاہے اپنے غلام کے ساتھ کرتا، جیسے اس کو رکھتا غلام ویسے ہی رہتا. یعنی کہ عبادت میں یہ مفہوم نکلتا ہے کہ غلام کی زندگی پر، بندے کی زندگی پر پورا کنٹرول اس کے مالک ہو، اس کے آقا کا ہو. عبادت میں 3 چیزیں اہم ہیں. پہلی یہ ہے وفاداری، یعنی بندہ اپنے مالک کا وفادار ہو. جو مالک ہو اسی کو مالک ماننا ہے. یہ نہیں ہے کہ سیلری کسی اور سے لے رہے ہیں اور رزق کسی اور سے لے رہے ہیں اور خوش کسی اور کو کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. جو آپ کو دے رہا ہے، جس نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، جس کے پاس آپ لوٹ کر جائیں گے، اسی کو آپ کو اپنا مالک ماننا ہوگا. دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ عزت.
یعنی بندے کو اپنے مالک کی عزت کرنی ہے، جو مقام مالک کا ہے مالک کو وہی مقام دینا ہے. اور پھر آتی ہے اطاعت، یعنی بندے کو اپنے مالک کی بات ہمیشہ ماننی ہے، ہر وقت. تو پتہ چلا کہ عبادت صرف دن میں رکوع سجود کر لینے اور سال میں ایک بار بھوکے رہ جانے اور قربانی اور طواف کا نام نہیں ہے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے پوری زندگی میں ہر وقت وہ کام کرنا جو اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے. اگر آپ کے اندر یہ فیلنگ ہوگی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، تو آپ کا ہر کام، آپ کا کھانا پینا، چلنا اٹھنا بیٹھنا سب عبادت ہوگا. اور اگر یہ فیلنگ آپ کے اندر نہیں ہے تو یہ کام آپ بے مقصد کر رہے ہیں. دنیا کو چھوڑ کر ایک کونے میں بیٹھ جانا اور تسبیح لے کر اللہ اللہ کرنا یہ عبادت نہیں ہے. دنیا کی جھنجھٹ میں پھنس کے اللہ کے قانون کی پابندی کرنا یہ عبادت ہے. اور فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حتی تقاتہ ولا تموتن والا انتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو اللہ کا جیسا کہ اس کو اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اب یہاں پہلی بات کیا نکلتی ہے؟ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ اے ایمان والو. ایک بات سب سے کہی جاتی ہے کہ سب کو یہ کام کرنا ہے تو کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، لیکن اگر نام لے کر کہہ دیا جائے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے تو وہ کام آپ کو ضرور کرنا ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ سب سے بات نہیں کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے؟ اے ایمان والوں. تو اگر ہم ایمان والے ہیں، ہم سمجھتے کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں، تو یہ بات ہمارے لیے ہے. پھر کیا کہا گیا؟ تقوی اختیار کرو اللہ کا. تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا. کس چیز سے بچنا؟ گناہ سے بچنا، حرام سے بچنا، جو اللہ نے منع کر دیا اس سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اور پھر بعد میں آگ کے عذاب سے بچنا، جہنم سے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنا. یہ ہوتا ہے بچنا. کیسے بچنا ہے؟ جیسا کہ اس کا حق ہے. یہ نہیں کہ کبھی دل کیا تو بچنے کی کوشش کر لی، کبھی دل کیا تو برا کام یا حرام چھوڑ دیا، کبھی نہیں دل کیا تو کر بھی لیا. نہیں، بچو ویسے جیسے کہ اس کا حق ہے. تو آپ کو ایسا تقوی اختیار کرنا ہے، برائی سے، گناہ سے، حرام سے، اللہ کی ناراضگی سے ایسے بچنا ہے جیسا کہ اس کا حق ہے. پھر کیا کہا گیا؟ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، وہ اللہ کا مکمل فرمانبردار ہوتا ہے. مسلم بائی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلم is someone or something that surrenders itself to the true will of God, or in other words it serves the purpose for which it has been created. یعنی مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے یا وہ اس مقصد کے تحت زندگی گزارے جس کے لیے اللہ نے اسے بھیجا ہے. تو آپ کو ایسا مسلم بننا ہے، یعنی اپنی پوری زندگی اللہ کے سپرد کر دینی ہے. جو اللہ چاہتا ہے کرنا ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے کرنا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں کرنا ہے. اور کیا کہا گیا؟ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. تو کیا پتہ چلا مسلم کب رہنا ہے؟ کسی وقت مسلم رہنا ہے، یعنی کسی وقت اللہ کی بات ماننی ہے؟ نہیں، کیونکہ پتہ نہیں موت کب آ جائے. تو جب یہ نہیں معلوم کہ موت کب آ جائے تو آپ کو ہر وقت مسلم رہنا ہے. اور ایک خاص بات یہ ہے، پتہ ہے آپ کو، کہ انسان کو چھوڑ کے ہر چیز اللہ کی مسلم ہے. مطلب اللہ کی اوبیڈینٹ ہے، اللہ کی بات مان رہی ہے. یہ زمین آسمان، سورج چاند، پیڑ پودے، دریا، جو بھی اللہ نے بنا دیا سب 24 گھنٹے اس کام پہ ہیں جس کام پہ انہیں لگا دیا گیا. وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہمیں بریک چاہیے، اس وقت ہم نہیں کریں گے، ابھی ہمارا دل نہیں کر رہا. نہیں، جس کام پہ لگ گئے تو لگ گئے. بس انسان ہے جو اللہ کی ایسی اطاعت کرنے سے گھبراتا ہے. اور انسان بھی کیا، ویسے بھی انسان کی پوری باڈی اللہ کی مسلم ہے. آپ کا دل، آپ کی کڈنیز، آپ کے ہاتھ پیر سب اللہ کے مسلم ہے. آپ کی باڈی پہ آپ کا کوئی کنٹرول ہے؟ اگر آپ چاہیں کہ میرا دل میری مرضی سے دھڑکے یا میرا پیٹ میری مرضی سے کام کرے تو ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کی باڈی تو اللہ کی بات مان رہی ہے، پر کون نہیں مان رہا ہے؟ آپ. جتنی تھوڑا سا ایریا اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا انسان کے لیے کہ وہ سچ جھوٹ کا فیصلہ کر لے، حلال و حرام وہ چوز کر سکتا ہے، اسی میں انسان اتنا ہنگامہ مچا رہا ہے. باقی سب تو ویسے بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے ہی، اس کے لیے تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو اور اس آیت میں ایک اور خاص بات کیا کہی گئی؟ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اس سے کیا پتا چلا؟ یہ نہیں کہا گیا کہ زندہ رہو اس حال میں کہ تم مسلم ہو، کہا مرنا مت اس حال میں کہ مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. تو پتا چلا ایک مسلمان کی زندگی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ موت کے بعد.
یہ تو آزمائش ہے, یہ دنیا تو ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہے, یہاں تو ہم بس تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں. جیسے ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو ٹرین تھوڑی ہمارا مقصد ہوتی ہے, وہ تو بس سفر ہے, وہ تو کٹ جائے گا, وہ گزر جائے گا, وہ منزل نہیں ہے. منزل کیا ہے؟ جہاں ہمیں پہنچنا ہے. تو ہمیں نہیں مرنا مگر اس حال میں کہ ہم اللہ کے پورے پورے مسلم ہوں. تو یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد کہ اللہ کا مسلم رہنا ہے, ہر وقت رہنا ہے, ہر حال میں رہنا ہے, یہاں تک کہ اس حال میں ہمیں موت آ جائے اور پھر ہم اپنے رب سے جا ملیں. ایک اور جگہ کیا فرمایا زندگی کا مقصد؟ سورہ ملک میں, سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی موت بنائی اسی لیے ہے کہ وہ آزمائے کہ آپ میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. تو کیا پتا چلا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اپنے اعمال کی حفاظت. اس بات پہ غور کریے, اس بات کی فکر کریے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. سچ, جھوٹ, غیبت, چغلی, برائی, حرام, والدین کی نافرمانی, ان سب اعمال پہ نظر رکھیے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہاں سے کیا لے کر جائیں گے اپنے ساتھ؟ جو گھر آپ سجا رہے ہیں, جو باڈی آپ سجا رہے ہیں جس کی آپ بہت فکر کر رہے ہیں, جو دنیا آپ سجا رہے ہیں وہ لے کر جائیں گے؟ نہیں. کیا لے کر جائیں گے؟ اعمال. تو جو لے کے جائیں گے ساتھ میں اسی کی تو فکر ہونی چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ زندگی اور موت کو تو بنایا ہی اسی لیے ہے تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے. اور پھر کیا کہا سورہ انعام میں, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 میں, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 میں, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دو کہ میری نمازیں اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. تو ہماری یہ زندگی, یہاں ہمارا جینا اور مر جانا اور نماز اور قربانی سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یہاں پہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں, کسی اور کو خوش کرنا ہمارا مقصد نہ ہو. اللہ کی اطاعت میں کوئی ناراض ہو جائے, کسی کو کوئی تکلیف پہنچے, تب بھی آپ کو صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے. دنیا والوں کو خوش نہیں کرنا ہے کیونکہ دنیا والوں نے آپ کو یہاں نہیں بھیجا ہے اور آپ کو واپس ان کے پاس نہیں جانا ہے. اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اور واپس اسی کے پاس جانا ہے. اسی لیے مکمل اطاعت اور سب کچھ کس کا ہونا ہے؟ صرف اللہ کا. تو یہ ہے ہماری زندگی کا اصل مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. لیکن ہم اس مقصد سے اتنے غافل ہیں, اتنے بھولے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنا سب کچھ صرف اس دنیا کو بنا لیا ہے. سب کچھ ہم بالکل بھول گئے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے تھے. اگر آپ کسی سے ملیے یا ابھی آپ یہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ ذرا دیر کے لیے روڈ پہ کھڑے ہو جائیے گا اور سوچئے گا کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے, لوگ کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, یہ اتنی ساری گاڑیاں کہاں آتی جاتی دکھ رہی ہیں, یہ جو دکاندار دکانیں سجائے بیٹھے ہیں کس لیے, کیا مقصد ہے, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں کیوں, جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے گھروں سے کیا لے کر نکلے ہیں, اپنے گھروں کو کیا لے کر جانا چاہتے ہیں, جو خوش ہیں وہ کیوں خوش ہیں, جو مایوس نظر آتے ہیں تو وہ کیوں مایوس ہیں, لوگ اپنا وقت کہاں خرچ کر رہے ہیں, اپنی جیب سے نکلا ہوا مال کہاں خرچ کر رہے ہیں. اگر آپ ان تمام سوالوں کا جواب ڈھونڈیں گے تو کیا جواب ملے گا؟ لوگ یہ سب کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ دنیا میں, صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے, صرف دنیا چمکانے کے لیے. ہر کوئی, وہ بڑا چھوٹا, بچہ بوڑھا جوان, جاہل پڑھا لکھا, غریب امیر, ہر کوئی اس دنیا کی سمت دوڑا چلا جا رہا ہے. بس دنیا کی خوشی, دنیا کا آرام, دنیا دنیا اور دنیا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 آیت نمبر 16 اور 17 میں, بل تؤثرون الحیات الدنیا, اور تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, والآخرۃ خیر وابقیٰ, جبکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ 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 باقی رہنے والی ہے. تو کتنا بے وقوف ہے نا انسان. ایک اسٹوڈنٹ اگر ایگزام دینے جاتا ہے, روم میں جا کر بیٹھ جاتا ہے, تو وہ اپنے کویشچن پیپر اور آنسر شیٹ کو چھوڑ دے, جو کرنا ہے اس کو بھول جائے اور اپنے روم کو سجانے لگے. روم میں تو فریج نہیں ہے, اس میں تو اے سی بھی نہیں ہے, اس میں تو گھڑی بھی نہیں لگی, میرے بیٹھنے کی چیئر اچھی نہیں ہے. تو آپ اسے عقل مند کہیں گے؟ کرنے کیا آئے تھے؟ ایگزام دینے آئے تھے. کرنے کیا لگے؟ اپنے روم کی فکر کرنے لگے. یہ انتہا ہے ہماری بے وقوفی کی. تو آپ کو پتا چلا کہ ہم کیوں بھیجے گئے ہیں, مقصد کیا ہے, کیا کرنا ہے, اللہ کا مسلم رہنا ہے, اللہ کی اطاعت کرنی ہے, اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے اور سب کچھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. اب یہ سب کیسے کیا جائے گا؟
کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنا سکتے ہیں, کیا کریں یہ سب کرنے کے لیے. سب سے پہلی بات جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے فکر کریے. سب سے پہلے آپ سمجھیے تو کہ ایسا نہ کر کے آپ کتنے بڑے نقصان میں ہیں. اس بات کا احساس تو کریے کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو کتنا بڑا خسارہ اٹھانے والے ہیں. اس بات کی فکر تو کریے کہ ہاں مقصد جاننا ہے, مقصد پہ رہنا ہے, مقصد کے مطابق زندگی گزارنی ہے, ایک بامقصد موت مرنی ہے اور اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جانا ہے. جب آپ کو اس بات کی فکر ہوگی, ضرورت محسوس کریں گے, آپ چاہیں گے ایسا کرنا, تبھی آپ کچھ کریں گے, ورنہ آگے کی میری ساری بات تو بے معنی ہے, بے وجہ کی باتیں ہو جائیں گی. تو پہلی چیز کیا کرنی ہے؟ فکر کرنی ہے, احساس کرنا ہے کہ ہم دنیا میں ایسے ہی نہیں آ گئے ہیں, ہم دنیا میں کسی مقصد کے لیے آئے ہیں اور وہ مقصد پورا کرنا بہت ضروری ہے. آخر کو ہمیں اللہ کو جا کر منہ دکھانا ہے نا. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ نہیں پتا تھا, پتہ ہی نہیں کیا, ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. تو یہ بہانہ چل جائے گا آپ کا کہ ہمیں نہیں پتا تھا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہو, اس کو معلوم ہے کہ مارچ اور اپریل میں میرا ایگزام ہونے والا ہے, اور جب ایگزام کا دن آئے تو وہ کہتے ہیں میم ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایگزام ہوگا, ہمیں سلیبس ہی نہیں معلوم تھا, ہمیں ڈیٹ ہی نہیں معلوم تھی. تو میم کیا کہیں گی؟ بہت اچھی بات ہے. میم کیا کہیں گی؟ کیوں نہیں معلوم تھا؟ جب تمہیں معلوم ہے کہ ایگزام دینا ہے تو تم کو پتا کرنا چاہیے تھا کہ سلیبس کیا ہے اور ڈیٹ کیا ہے اور ایگزام کیا ہے اور کہاں دینا ہے. ایسے ہی تو ہوگا نا. کوئی میم ایسے بچے سے خوش ہو جائیں گی کہ ارے بیٹا تم تو بہت نادان ہو, تم کو تو معلوم ہی نہیں تھا, کوئی بات نہیں, تم کو ہم ایسے ہی پاس کر دیں گے. ایسے نہیں ہوگا. اس کو پکڑا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں معلوم کیا. بالکل ویسے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں جا کے کہہ دیں گے کہ وہ بس نہیں پتا تھا, ٹائم ہی نہیں تھا, کیا کرتے, تو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا. سوال کیا جائے گا کہ سب کچھ معلوم تھا, دنیا کی ہر چیز معلوم تھی, یہ کیوں نہیں معلوم تھا. تو سب سے اہم بات کیا ہے؟ فکر پیدا کریے. اگر آپ کو پیاس لگی ہوگی تبھی آپ اٹھ کے پانی ڈھونڈیں گے, اور جتنی پیاسے ہوں گے اتنا زیادہ پانی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ کو پیاس ہی نہ لگی ہو, آپ کو پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو آپ کے بغل میں دریا بہ رہا ہو اور آپ کے بغل میں کنواں ہو تو بھی آپ گھوم کے نہیں دیکھیں گے. تو پہلی بات کیا ہوگی؟ فکر کریے, احساس کریے, اس ذمہ داری کو سمجھیے کہ آپ ایسے ہی دنیا میں وقت کاٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں, کچھ کرنے آئے ہیں. آپ وہ کیسے کریں گے؟ جب آپ نے اپنے اندر فکر پیدا کر لی تو اب پہلی کرنے کی چیز کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا. اب آپ کو جاننا ہوگا کہ آپ ہیں کون, آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ واپس کہاں جائیں گے, آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, آپ کی زندگی ہے کیا, اللہ سے آپ کا کیا رشتہ ہے, اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا ہے. اب آپ کو ان تمام باتوں کا علم حاصل کرنا ہوگا, کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے اور مسلمانوں کا سا نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. ایک مسلمان اور ایک کافر میں کیا فرق ہے؟ کافر کو نہیں معلوم کہ اسلام کیا کہتا ہے, کافر اسلام کو نہیں فالو کرتا. تو اگر مسلمان بھی ایسا کرے, اس کو معلوم ہی نہیں ہے, وہ عمل ہی نہیں کر رہا, تو وہ کس بات کا مسلمان ہے؟ ذرا بتائیے تو, کہے کا مسلمان؟ تو مسلمان وہ ہے جو اسلام کو جانتا ہو, اسلام کو سمجھتا ہو, اسلام پہ عمل کرتا ہو, اپنے رب کو پہچانتا ہو. اور یہ جو میں علم کی بات کر رہی ہوں, یہ خاص کر دینی علم کی بات ہو رہی ہے. دنیا کا علم تو تب بھی ہمارے اندر موجود ہے, دنیا کا علم تو ہم کو تب بھی معلوم ہے, لیکن غفلت کہاں ہے؟ دین کے علم میں. تو پتہ چلا کہ دین کے علم میں غفلت کے ساتھ مسلمان ہونا اور مسلمان رہنا ممکن نہیں ہے. جس کے پاس اپنا علم نہیں ہوتا نا, وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ بس اندھیرے میں آگے بڑھ رہا ہو, یا تو دوسرے کی روشنی کے سہارے آگے بڑھ رہا ہو. اور ایسے انسان کا بہکنا اور اس کو بہکانا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. اگر آپ کے پاس اپنی روشنی نہیں, آپ اندھیرے میں جا رہے ہیں, تو کوئی بھی آپ کو بہکا لے گا. آپ نے اس کی سنی تو آپ اس کی مان جائیں گے, اس کی سنی تو اس کی مان جائیں گے. لیکن جس کے پاس اپنا علم ہوگا, جس کو معلوم ہوگا, اس کو بہکانا آسان نہیں ہے. آج یہ جو ہمارا میڈیا کام کر رہا ہے, اسپیشلی ہمارا انڈین میڈیا, وہ کیا کر رہا ہے؟ ایسی ایسی خبریں, ایسی ایسی باتیں 24 گھنٹے دکھائی جا رہی ہیں جس سے غیر مسلم تو اسلام سے بددل ہو رہے ہیں, خود مسلمان اسلام سے اور دور جا رہے ہیں. کیوں؟ خود تو کچھ نہیں معلوم, خود تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا کہتا ہے, خود تو پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہے. جو نیوز والے بول رہے ہیں, جو اخبار والے لکھ رہے ہیں, وہی سنا اور لگا کہ ارے اسلام ایسا کہتا ہے, اسلام تو اچھا دین نہیں لگتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر اپنا علم ہے تو آپ کو کوئی نہیں بہکا سکتا, اور اپنا علم نہیں ہے تو آپ کو بہکانا بہت آسان ہے. جس نے جو کچھ کہا آپ مان جائیں گے. اور ایسے لوگ شیطان کا اور دشمن اسلام کا بہت آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں, بہت آسان ٹارگٹ. ایسے لوگوں کو بہکانا بہت آسان ہوتا ہے جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو ایک اہم بات یہ ہے کہ علم حاصل کریے, اس سے آپ بچ نہیں سکتے یہ کہہ کے کہ مجھے نہیں معلوم تھا.
آپ کو پتا ہونا ہے کہ آپ کا اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے, وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے, کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے, کفر کیا ہے, توحید کیا ہے, بدعت کیا ہے, شرک کیا ہے, قرآن میں کیا لکھا ہے, اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں. ان تمام باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے. پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ اگر آپ اس بات سے غافل ہیں تو آپ کتنے بڑے نقصان میں ہیں. بچے آپ کے اسکول جاتے ہوں گے, جن کے بچے آپ میں سے اسکول جاتے ہیں, کیا وہ اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لو مگر سمجھنا نہیں, کتاب بند کر کے رکھ دو؟ اگر کلاس 1 کا بچہ ہوتا ہے تو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ جو پڑھ رہا ہے اس کو آنا چاہیے. کلاس 1 کا بچہ انگلش پڑھ رہا ہے تو انگلش بولنا شروع کر دے, سائنس پڑھ رہا ہے تو بالکل سائنٹسٹ ہو جائے, جو بھی کمپیوٹرز پڑھ رہا ہے تو پریکٹیکل کرنے لگے. لیکن قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھ لو اور بند کر دو اور رکھ دو. کیا کوئی پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ جو تم قرآن میں پڑھ رہے ہو اس کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو؟ نہیں. ہم نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم, ہم دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں ہمیں نہیں معلوم, چھوٹے چھوٹے مسائل نماز کی روزے کی ہمیں نہیں معلوم. 20 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں مگر یہ نہیں معلوم کہ غلطی سے کھا لیا تو کیا ہوگا. عورتیں اگر بیچ میں پیریڈز آ گئے 12 بجے 1 بجے تو کیا کریں گے, روزہ کنٹینیو کریں کہ روزہ چھوڑ دیں, ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا پتہ نہیں. یعنی اتنے سالوں سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں, آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے بیسک مسائل کیا ہے, نماز کیسے ٹوٹ جاتی ہے, نماز میں آپ کیا کر سکتے ہیں, نماز کیسے, روزہ کیسے مکروہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں. بس روزہ رکھے جا رہے ہیں, نمازیں پڑھے جا رہے ہیں, اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوگا. آپ بچ نہیں سکتے یہ کہہ کے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا. تو ضروری ہے کہ علم حاصل کرنے کی فکر کیجیے, کتابیں خریدیے, اسے پڑھیے. آج کل تو آپ کے پاس موبائل ہے, موبائل کا بہت یوز کرتے ہیں, یہ بھی یوز کریے کہ اس سے علم حاصل کریے. اپنے گھر میں ضرور کوشش کر کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھیے اور آپس میں ڈسکس کریے. جانیے تو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, جانیے تو اللہ کے رسول کیا لے کر آئے ہیں, جانیے تو آپ کو کیا کرنا ہے, جانیے تو آپ ساتھ میں کیا لے کر جائیں گے اور کیا چھوڑ کر جائیں گے. تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے ریکوائرمنٹ کیا ہے مسلمان ہونے کی, علم حاصل کرنا. اب جب علم حاصل کریں گے تو سب سے پہلے کس کے بارے میں جانیں گے؟ جس نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق بہت مضبوط ہو, آپ کی تمام محبت کا مرکز اللہ تعالیٰ ہو. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 163 میں کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا الہ وہی ایک الہ ہے اور کوئی معبود نہیں اس رحمان اور رحیم کے علاوہ. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانیے, اللہ کو سمجھیے, اللہ کی معرفت حاصل کریے. آپ کی تمام محبت کا مرکز اللہ ہو, آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت کا احساس ہو کہ کتنا عظیم ہے آپ کا رب جس نے پوری دنیا بنائی ہے. آپ کے دل میں یہ بات گھر کر جائے کہ اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی خالق ہے, لینے والا بھی اللہ ہے, دینے والا بھی اللہ ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا ہے, اللہ نے دیا ہے, اللہ کبھی بھی لے سکتا ہے. مال دینے والا, رزق دینے والا, اولاد دینے والا, عزت دینے والا, نفع دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے اور کوئی نہیں ہے. اس بات کو سمجھیے کہ آپ صرف اللہ کے ہو کے رہیں. زندگی کے ہر معاملے میں آپ اللہ کی طرف پلٹے کہ اس معاملے میں اللہ کیا کہتا ہے, آج کل کا فیشن کیا کہتا ہے, یا اور لوگ کیا کہتے ہیں, یا ہمارے خاندان کیا کہتا ہے, اور کچھ نہیں. اس معاملے میں اللہ کیا کہتا ہے, اس بات کی فکر کریے اور اس بات کو جاننے کی کوشش کریے. اللہ ہی ہے جو ہماری ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے. اللہ ہی ہے جس نے ہمیں یہاں بھیجا, ہمارے ساتھ ہدایت بھیجی اور واپس ہم اسی کے پاس جانے والے ہیں. ہر مشکل اور ہر مصائب میں آپ کس کو پکاریے, صرف اللہ کو پکاریے. پورا بھروسہ اور پورا توکل کس پہ کیجیے, اللہ پہ کیجیے, کیونکہ آپ کی پریشانی کو صرف کون دور کر سکتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں کہا کہ کون ہے جو بے قرار دلوں کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتے ہیں اور ان کی پریشانی کو وہ دور کر دیتا ہے. وہ کون ہے, صرف اللہ تعالیٰ. تو ضروری ہے کہ اللہ سے اپنا رشتہ بہت مضبوط کریے. اس زمین پر جو کہ اللہ نے بنائی ہے اور انسانوں کو جو اللہ نے بنایا ہے, تو بہت ضروری ہے کہ اس زمین پر اللہ کا حکم چلے. اس زمین پر انسان کا قانون نہیں چل سکتا, وہ ایپلیکیبل ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کہا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 میں لہ الخلق والامر, کہ سن لو تخلیق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلے گا. تو کیا پتہ چلا کہ اگر آپ کو زندگی بامقصد گزارنی ہے اور واقعی آپ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں, پہلی ریکوائرمنٹ اللہ کو پہچانیے, علم حاصل کریے.
اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کی نشانیوں پہ غور کریے، اللہ کی آیات پہ غور کریے. ایک نشانی تو قرآن ہے، قرآن میں غور کریے، اور اس کے بعد یہ پوری دنیا کو دیکھیے. کس نے بنائی ہے پوری دنیا؟ اللہ تعالیٰ نے. وہی اللہ ہے جس نے اتنا نازک سا پھول بنایا، اور وہ پہاڑ، سخت پہاڑ بھی اسی نے بنایا. اتنا گرم سورج بنایا اور ٹھنڈا چاند بنایا. زمین کی پانی کے اندر کی مچھلیاں بنائی، اور آسمان میں والی چڑیا بھی اسی نے بنائی. تو اپنے اللہ کو پہچانیے اس کی ان تمام نشانیوں کے ساتھ. اب جب آپ اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اللہ کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ذریعہ کیا بنے گا؟ قرآن. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے بھیجا تاکہ ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں اور اس کی مرضی کے مطابق قرآن نے جو مقصد بتایا اس مقصد کے تحت زندگی کو گزاریں. لیکن اگر ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں تو قرآن کے آنے کا مقصد بھی کوئی حل نہیں ہوا اور ہمارے آنے کا مقصد بھی حل نہیں ہوا. تو قرآن فرمایا سورہ حامیم سجدہ سورہ 41 آیت 44 میں، قل ہوا للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دو کہ ایمان والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے اور شفا ہے. تو قرآن کو ضروری ہے کہ قرآن پہ غور و فکر کیا جائے، اس پہ تدبر تفکر کیا جائے اور اس کے تمام احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیا جائے. قرآن پہ عمل کر کے ہی آپ دنیا میں بچ سکتے ہیں، قرآن کی پہ عمل کر کے ہی آپ آخرت میں بچ سکتے ہیں. مشکات کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی قرآن کی پیروی کرے گا نہ وہ دنیا میں بے راہ ہوگا اور نہ آخرت میں اس کے حصے میں محرومی آئے گی. تو اگر دنیا حاصل کرنی ہے اور آخرت حاصل کرنی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن پہ عمل کرنا ہوگا. قرآن ہمیں ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل دیتا ہے. قرآن اس دنیا میں سربلندی اور آخرت میں نجات کا ضامن ہے. مگر ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آج ہمارا قرآن تو پیک ہو کر رکھا ہے. کب کھلے گا؟ رمضان میں کھلے گا. ہم نے آج قرآن کو اپنے سے اتنا دور رکھ دیا ہے صرف اس لیے کہ اس کی بے ادبی نہ ہو. اور اسے پڑھتے کب ہے؟ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے اور جن بھوت بھگانے کے لیے اور تعویذ گنڈے بنانے کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات میں. حالانکہ قرآن آیا کس لیے تھا؟ ہم کوئی کتاب، قرآن ایک کتاب ہے نا، یہ تو آپ مانتے ہیں نا. کوئی بھی کتاب کیوں کتاب کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ بتائیے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب ہے جو آپ اوپر رکھ دیتے ہو، کبھی کبھی کھولتے ہو پڑھتے ہو پھر اوپر رکھ دیتے ہو، سمجھ میں نہ آتی ہو؟ کوئی کتاب ایسی پڑھتے ہیں؟ بس ایسا رویہ کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. تو قرآن آئی تو اس لیے تھی کہ پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے. لیکن ہم نے آج قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اگر قرآن ہی نہیں پڑھا، سمجھا ہی نہیں تو ہدایت کس بات کی؟ اور جب ہدایت ہی نہیں ہے تو مقصد کیسا؟ اور جب مقصد ہی نہیں ہے تو زندگی کبھی با مقصد ہو سکتی ہے؟ نہیں. کیسی زندگی ہوگی؟ بے مقصد، بے وجہ. ہم یہاں دن کاٹ رہے ہیں اور وہاں جا کے ہمیں ان دنوں کا حساب بھی دینا ہے. سب سے بڑی بات تو یہی ہے. تو ضروری ہے کہ قرآن سے اپنا رشتہ بہت مضبوط کریے. قرآن سے پوچھئے کہ آپ کون ہیں. قرآن سے پوچھئے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. قرآن سے پوچھئے کہ اللہ اور اس کے بندوں کا آپ پر کیا حق ہے، آپ ان حقوق کو کیسے ادا کریں گے. قرآن سے پوچھئے کہ آپ کی عبادات کیسی ہوں، آپ کے معاملات کیسے ہوں، تمام لوگوں سے آپ کا تعلق کیسا ہو، ہمارا دوست کون ہو، ہمارا دشمن کون ہو، ہمارا لینا دینا کیسا ہو، ہمارا جینا مرنا کیسا ہو. یہ سب آپ کو قرآن بتائے گا. تب بتائے گا جب آپ اس کو کھولیں گے اور اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے. آج قرآن کا حکم کیا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے پردے کے بارے میں؟ اور آج کل کی ہماری مسلم لڑکیوں کا پردے کا کیا حال ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے جھوٹ کے معاملے میں، وراثت کی تقسیم کے معاملے میں، حلال و حرام کے معاملے میں، تمام معاملات میں دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اصل میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہتا کیا ہے. تو ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط. آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا عذر دے کر، کیا بات کہہ کر بچیں گے کہ اللہ تعالیٰ بس نہیں ضرورت محسوس کی، نہیں کھولا، نہیں پڑھا. تو ایسا نہیں کرنا ہے. تو قرآن کے ساتھ رشتہ بہت مضبوط کریے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ مت سوچیے گا کہ کل کریں گے اور ٹھیک ہے کسی دن کر لیں گے، اگلے رمضان میں قرآن کھولیں گے، حج کرنے کے بعد قرآن پڑھیں گے، ریٹائر ہونے کے بعد قرآن پڑھیں گے. ایسا بالکل مت کریے. کب کریں گے؟ آج کریں گے اور ابھی کریں گے. کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا. ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں. ان کا ایک انسٹیٹیوٹ بھی ہے الہدا جہاں پہ وہ قرآن سکھاتی ہیں.
تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے اپنے یہاں قرآن سیکھنے کے لیے ایک لیڈی کو بلایا، ان سے کہا کہ آپ ہمارے یہاں آئیے اور قرآن سیکھیے. تو اس لیڈی نے کہا کہ میرے بچے بھی بہت چھوٹے ہیں، میرے بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے، مجھے ان کو لانا ہوتا ہے، پھر ٹیوشن بھیجنا ہوتا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں آؤں گی، ایسی بات نہیں کہ میں نہیں آؤں گی، میں ضرور آؤں گی، لیکن ابھی وقت نہیں ہے. پھر ان سے کچھ دنوں کے بعد کہا گیا کہ آئیے آپ قرآن سیکھیے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی میرا گھر بن رہا ہے، میں اگر اپنا گھر بنوا لوں، گھر پورا ہو جائے، پھر میں ضرور آؤں گی قرآن سیکھنے. ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے آنا نہیں ہے، لیکن میں ذرا بزی ہوں، ابھی وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا گھر بھی بن گیا. انہوں نے فارم بھی بھر دیا قرآن سیکھنے کے لیے، کلاس جوائن کرنے کے لیے فارم بھی بھر دیا، لیکن وہ ایک دن بھی کلاس میں نہیں جا پائیں. کیوں نہیں جا پائیں؟ ان کی ایک دوست نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو فون کر کے بتایا کہ میری فرینڈ نے فارم تو بھرا تھا لیکن وہ کلاس میں نہیں جا پائیں. کیوں؟ کیونکہ اسی بیچ میں وہ بیمار پڑ گئی، اور جب انہیں ہسپتال لے جایا گیا تو پتا چلا کہ انہیں کینسر ہے، اور اب وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں. کچھ مہینوں بعد پھر فون آیا، اور اسی فرینڈ نے بتایا کہ جب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایڈمٹ ہے، تب سے لے کے آج تک وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، اور وہ آج اپنے گھر جا رہی ہیں. لیکن آج ان کی حالت یہ ہے کہ نہ وہ دیکھ سکتی ہیں نہ وہ سن سکتی ہیں، اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں. ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے ان کو بتایا کہ آپ ان کے لیے کیا کریے، اور پھر وہ خود کہتی ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے نا، کتنے افسوس کی بات ہے. بچوں میں اور مکان میں پوری زندگی کھپا دی. اللہ تعالیٰ ان کی نیت پہ ان کو اجر دے گا، ان کی نیت اچھی تھی، ان کا ارادہ تھا کہ وہ جائیں گی، لیکن اگر چلی گئی ہوتی اور قرآن سیکھ لیا ہوتا اور اس پہ عمل کیا ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی. تو اس بات کا احساس کریے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کہ مرنا ہے موت آ جائے گی، یہ حقیقت ہے. موت سے کسی کا رشتہ نہیں ہے، جانا تو سب کو ہے. تو جلدی کریے، آج سے قرآن سیکھنا شروع کریے، ابھی سے قرآن سیکھنا شروع کریے. تبھی آپ زندگی کو بامقصد بنائیں گے، اور تبھی آپ اللہ کے سامنے اپنا منہ دکھانے کے لائق ہوں گے. تو قرآن کو وقت دیجیے، پڑھیے، سمجھیے، عمل کریے، دوسروں تک پہنچائیے. یہ قرآن کا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے. تو اپنے بچوں کے لیے قرآن سیکھنے کی فکر کریے، اپنے لیے قرآن سیکھنے کی فکر کریے، کیونکہ جن بچوں اور جس گھر اور اس دنیا میں آپ اپنا پورا وقت لگا رہے ہیں نا، یہ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے، کسی کام نہیں آئیں گے، کسی کام نہیں آئیں گے. یہ قرآن آپ کے کام آئے گا، یہی اعمال آپ کے کام آئیں گے اگر آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ ہاں ہمیں دوسری دنیا میں داخل ہونا ہے. اور اگر آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم تو امر ہیں اور ہم تو یہیں رہیں گے، تو پھر جیسا جی چاہے آپ ویسے کریں. تو آپ قرآن کی بات کریں گے، کس کی بات کریں گے؟ اللہ کے رسول کی. کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ اللہ کے رسول کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا گیا. کہا گیا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اللہ کے رسول میں آپ کے لیے عمدہ نمونہ ہے. اللہ کے رسول ہمارے کیا ہے؟ نمونہ ہیں، پیٹرن آف کنڈکٹ ہیں. ہم کو ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 122 میں کی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی پیروی کرو اور رسول کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ، اللہ کے رسول سے وہ محبت نہیں جو ہم محبت دکھاتے ہیں کہ گھر میں ہرے جھنڈے لگا لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو یہ سب اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا نہیں ہے. ان سے محبت اگر آپ کرتے ہیں تو وہ کریے جو انہوں نے کہا. اور انہوں نے کیا کہا؟ جو کچھ اللہ کے رسول ہمیں دے کر گئے اسے سینے سے لگانے کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ کے رسول کے ہر عمل کو مسلمانوں کو دانتوں سے پکڑنا ہے اور اس کو اپنی پوری زندگی میں نافذ کر لینا ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں جو سکھایا ہے وہ کیا سکھایا ہے؟ کہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے ہو. اور اس کی اللہ کی جو کریشن ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت اور رحمت کا رویہ ہو. ہم سب کا حق ادا کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے دل کی اصلاح کریں اور ہر کچھ صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں. تو اللہ کے رسول تو اس لیے آئے تھے، ہمیں یہ سب سکھانے آئے تھے. لیکن کیا ہماری زندگی میں یہ سب کچھ چل رہا ہے؟ جب اللہ کے رسول پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ تھوڑا اس بات سے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، اور پھر وہ اپنے گھر گئے. انہوں نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ کیا سنایا. تو حضرت خدیجہ نے ان کو کیسے سمجھایا تھا؟ آپ کو معلوم ہوگا حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا کہ خدا کی قسم آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ ناطے داروں سے رشتے جوڑتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور پریشانی میں دوسروں کے کام آتے ہیں.
تو یہ تھا ہمارے نبی کا اخلاق. اب اس کو اپنے اوپر رکھ کے سوچئے کتنی مہمانوں کی مہمان نوازی ہم دل سے کرتے ہیں اور کتنے بے سہاروں کا ہم سہارا بنتے ہیں اور کتنے رشتے ہم جوڑتے ہیں، یہ ہمیں خوب معلوم ہے. تو اس طرح سے جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا ہم نے اس مقصد کو نہیں سمجھا اور اس مقصد کو ہم نے اپنی زندگی میں بھی جاری نہیں کیا. اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے بہت سخی تھے، بہت سخی تھے. حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے بڑھ کر سخی کسی کو نہیں دیکھا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ان سے کوئی چیز مانگی جاتی تو وہ کبھی انکار نہیں کرتے تھے. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی چھوٹی سی چیز مانگ لے تو کیا حال ہو جاتا ہے؟ گھر میں کوئی فالتو چیز پڑی ہو اس کو دینے سے پہلے بھی 4 بار سوچتے ہیں کہ شاید کبھی بعد میں ہمارے کام آ جائے. پھر اللہ کے رسول کی حیا کا کیا حال تھا کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کنواری پردہ نشین لڑکی سے زیادہ باحیا تھے. اللہ کے رسول کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ اتنے حیادار تھے. اور جھوٹ بولنے میں کیا؟ حضرت علی کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ ابو جہل اسلام کا نمبر 1 دشمن، اللہ کے رسول کا نمبر 1 دشمن، وہ کیا کہتا ہے کہ اے محمد ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن آپ جو کچھ لے کر آئے ہم اس کو نہیں مانیں گے. یعنی ایک دشمن بھی آپ کو جھوٹا کہنے کی ہمت نہیں کر پایا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو کوئی دشمنوں نے آپ کو بہت کچھ کہا، جادوگر کہا اور مجنوں کہا اور کیا کہا لیکن کبھی آپ کو کیا نہیں کہا؟ جھوٹا. اور آج ہماری زندگی میں کیا حال ہے کہ دن بھر میں ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں ہم کو خود ہی نہیں پتا ہوتا. آج سب سے سمارٹ کون مانا جاتا ہے؟ جو جھوٹ بول کے اپنا کام نکال لے. کام نکالنے سے مطلب ہے جھوٹ بولو، سچ بولو، کیسے بھی بولو، اگر کام نکل گیا تو آپ عقل مند مانے جائیں گے اور اگر سچ بول کے آپ نے اپنا کام بگاڑ لیا تو آپ بے وقوف مانے جائیں گے. تو دیکھیے کہ کتنا ہم اپنی زندگی کے مقصد پہ ہیں اور کتنا ہم اس مقصد سے غافل ہیں. اب آئیے، یہ تو تھی قرآن اور اللہ کے رسول اور حدیث اور سنت کی بات. اب بات کرتے ہیں اپنے عبادات کی. ہم سب عبادت کرتے ہیں ماشاءاللہ، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ ہم سب کرتے ہیں. تو آئیے یہ دیکھیں کہ ہماری عبادات کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ عبادات ہمارے پر کیوں فرض کی، ہم نے اس کو کیا سمجھا اور اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے بات کریں گے نماز کی. سب سے پہلے نماز کی بات اس لیے کیونکہ روز قیامت جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز. نماز کو مومن کا معراج کہا گیا. اللہ کے رسول نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا اور اسے ایمان اور کفر کے درمیان حائل بتایا. تو نماز کی اہمیت تو سب لوگ جانتے ہیں کہ نماز کتنی اہم ہے، کیوں فرض کی گئی. اور لیکن کیا آپ کو نماز کا مقصد معلوم ہے کہ نماز ہم کو کیا سکھاتی ہے؟ نماز ہم کو کیا سکھاتی ہے بتائیے؟ نماز میں ہم کس سے باتیں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں. یعنی ڈائریکٹ ہم کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے بالکل ڈائریکٹلی باتیں کرتے ہیں. تو اس وقت ہمارے اندر یہ احساس آنا چاہیے نا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، وہ ہماری باتیں سن رہا ہے. جو کوئی نہیں جانتا وہ اللہ جانتا ہے. اور یہ جب ہم نیت باندھ کر سیدھے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک دن ایسے ہی اللہ کے سامنے ہم جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے کیونکہ نماز وقت پہ فرض ہے نا. ظہر کو ظہر کے وقت ہی پڑھنا ہے، عصر کو عصر کے وقت ہی پڑھنا ہے. تو نماز ہم کو سکھاتی ہے کہ وقت کی پابندی. تو اسی طرح سے ہماری پوری زندگی میں بھی وقت کی پابندی ہونی چاہیے. جو کام جب کرنا ہے وہ کام تبھی کرنا ہے. اس کو آپ ٹالیں گے تو آپ کی زندگی میں کوئی ڈسپلن باقی نہیں رہے گا. نماز آپ کی زندگی میں ڈسپلن لانے کے لیے آئی تھی لیکن ہم نے وہ مقصد نہیں سمجھا. پھر نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کچھ بھی پڑھ دیتے ہیں؟ نہیں، صرف وہی پڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا، ورنہ ہماری نماز ٹوٹ جائے گی. یہ تو ہم کو معلوم ہے. تو کیا ہم اپنی زندگی میں ایسے عمل کرتے ہیں کہ جس کا اللہ نے حکم دیا، جو اللہ نے سکھایا وہی بولنا ہے؟ بالکل نہیں. ہم کچھ بھی بولتے ہیں، ہماری باتوں سے سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. حالانکہ نماز تو یہی سکھا رہی تھی کہ جو کہا جائے وہی پڑھیے ورنہ آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی. تو یہ ہم کو اپنی زندگی میں بھی لانا چاہیے تھا نا کہ وہی بولے جس کا حکم ہے، وہی بولے جو دوسروں کو اچھا لگے. ایسا کچھ نہ بولے جو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. پھر نماز میں ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ ادھر ادھر کہیں بھی دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے، صرف سامنے دیکھتے ہیں سیدھا. اور لیکن اپنی زندگی میں، اپنی اصل زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ ادھر جھانکنا، ادھر تاکنا، ان کا میٹر کیا ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے، سب کی زندگی میں گھسے رہتے ہیں. تو ہم نے نماز کے مقصد کو نہیں سمجھا. نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے بچانے کے لیے آئی تھی، یہ ہم نے نہیں سمجھا.
बाजमात नमाज पढ़ना हमें यूनाइट करने के लिए आया था, ये हमने नहीं जाना। और हम जो कुछ नमाज में पढ़ते हैं, जो दुआएं और जो अस्कार हम नमाज में करते हैं, अगर आपको वो मालूम हो उसका माना, तो आप जानेंगे कि नमाज हमको क्या 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 सिखाती है। लेकिन हमने अपने नमाजों को बेमकसद बना लिया। पढ़ते सब हैं, लेकिन उसके बाद अखलाक का क्या हाल है, मामलात का क्या हाल है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। नमाज तो हम ऐसे पढ़ते हैं कि बस फ़र्ज़ अदा हो जाए। लोग कहते हैं कि फ़र्ज़ अदा करना है, ऐसा लगता है जैसे कोई कर्ज अदा करना है। तेरे सजदे तुझे काफिर न कर दे इकबाल, तो झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। यही हाल है ना नमाज में। नमाज पढ़ रहे हैं, जो कभी नहीं याद आता वो नमाज में याद आ जाता है, क्योंकि नमाज में दिल ही नहीं लगता। अब आइए बात करते हैं रोजे की। रोजे में हमारा, जैसे हम रोजे रमजान का महीना बिताते हैं, क्या हमारी पूरी जिंदगी वैसे बीतती है? रमजान तो यही सिखाने के लिए आया था। रमजान तो ट्रेनिंग है इस बात की कि जैसे हम रमजान में फिक्र करते हैं ना कि सहरे में उठना है, इफ्तार का वक्त क्या है, और किस तरह से अच्छे तरीके से रोज़ा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें, अच्छे अच्छे काम करें, बुरे कामों से दूर रहें, टीवी से दूर रहें, सिर्फ अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दें, सब छोड़ दें। तो रमज़ान ये सिखा रहा है कि बाकी की ज़िंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए। जो अल्लाह चाहे वो करिए, जिससे अल्लाह मना करे उसे छोड़ दीजिए। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करिए, कुरान से ताल्लुक मजबूत करिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रमज़ान में करते हैं। क्योंकि रमज़ान किस लिए आया था? रमज़ान का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो। लेकिन हमने रमज़ान में हमारा क्या हाल होता है? एक महीना तो हम अल्लाह की पूरी पूरी बात मानते हैं, उसके बाद के 11 महीने फिर वही हाल। फिर रमज़ान आता है, फिर हम मुझसे कुछ नहीं सीखते, फिर रमज़ान आता है, फिर हम मुझसे कुछ नहीं सीखते। मतलब हमारे रमज़ान बेमकसद गुजर जाते हैं, बेमकसद। फिर ज़कात अल्लाह ने फ़र्ज़ की। क्यों फ़र्ज़ की? ताकि हम अपना माल खर्च करें, अपने माल में हम दूसरों को शामिल करें, उनकी परेशानी को समझें, उनका साथ दें। हम दुनिया से बेरग़बत हो जाएं, हमें इस बात का एहसास हो कि ये माल जो दिया है अल्लाह ने दिया है और इसे अल्लाह की राह में ही खर्च होना चाहिए। हम इसे जमा करके अपने लिए नहीं रख सकते हैं। ज़कात हमें सिखाती है कि हमें सखी होना है। एक मुसलमान को कंजूस नहीं होना चाहिए कि पैसा दबा कर रखा है और दूसरा परेशान हाल है और आपके दिल से निकल ही नहीं रहा है। तो ज़कात तो देते हैं, क्या इससे ये सीखते हैं कि माल हमारा नहीं है, अल्लाह का है और अल्लाह ने हमें दिया है और इसमें दूसरों का भी हिस्सा है। तो हमने ज़कात का मतलब भी नहीं समझा, उसका मकसद नहीं समझा। फिर हज की बात करते हैं। हज का जब नाम लीजिए तो सबसे पहले किसकी याद आती है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद आती है ना, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो काबा को तामीर करे और लोगों को अल्लाह के घर की तरफ बुलाए। तो हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन हमने उनकी ज़िंदगी से क्या सीखा? हज़रत इब्राहीम वो थे जो एक बुत परस्त के घर में पैदा हुए थे, पता है आप सबको। लेकिन तब भी उन्होंने अपनी कोशिश से, अपनी फिक्र से अल्लाह को ढूंढ लिया। उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये सूरज, ये चांद, ये तारे मेरा खुदा नहीं हो सकते, मेरा खुदा तो वो है जिसने इन सब को बनाया है। तो ये उनकी फिक्र थी, बचपन में उनको ये फिक्र थी। फिर आपने क्या किया? अल्लाह के लिए और तौहीद के लिए जितने उनके बुत थे उनके एरिया में, उन तमाम बुतों को ढहा दिया। आपको पता है इसके लिए उनको क्या सजा दी गई? कि इनको आग में डाल दिया जाए। इतनी बड़ी सजा मिली, उसके लिए भी तैयार हो गए कि नहीं, जो सच है वो सच है, जो हक है वो हक है, जो बातिल है वो बातिल है, मुझे अपनी मौत से डर नहीं है, आग में डाल दिया जाए। उनको आग में डाल दिया गया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 90 साल के बाद, उनकी उम्र 90 साल हो गई थी, तब अल्लाह ने उनको औलाद दी थी। पता है आपको ये बात? और जब वो अपनी औलाद के लिए दुआ करते थे तो वो कभी ये नहीं कहते थे कि अल्लाह ताला मुझे एक औलाद दीजिए ताकि मेरा ख़ानदान चले और मेरा नाम लेवा हो जाए और मेरे बुढ़ापे का सहारा हो जाए, कुछ नहीं। ए अल्लाह ताला मुझे औलाद दीजिए ताकि मेरा मिशन आगे बढ़े, जो मैं कर रहा हूँ वो काम आगे बढ़े। फिर अल्लाह ने औलाद दी कब? 90 साल के बाद। फिर कहा जाओ अपनी बीवी बच्चे को जंगल में छोड़ाओ, मक्का के सेहरा में छोड़ाओ, तैयार हो गए। फिर कहा कि इस्माइल को ज़बह कर दो, तैयार हो गए। इसे कहते हैं मुस्लिम, इसे कहते हैं फर्माबरदार। जो कहा जाए, जब कहा जाए, जिसके लिए कहा जाए, तैयार हो गए, लब्बैक। और वो बच्चा भी कैसा? इस्माइल इस्लाम उस वक्त बच्चे थे, लेकिन जब उन्हें बताया गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया कि बेटा तो अल्लाह ने तुम्हें ज़बह करने का हुक्म दिया, तो उन्होंने क्या कहा? अगर अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया है तो आप कर डालिए और आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। एक बच्चे ने ऐसा कहा था।
سوچیے اس بچے کی کیا تربیت کیا ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے, کہ وہ اللہ کے لیے اپنی جان دینے کو راضی ہے, میں صبر کروں گا, آپ کریے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ تھوڑی سی گرمی, تھوڑی سی بھوک, تھوڑی سی دھوپ ہمارے بچے برداشت نہیں کر پاتے ہیں, یہ ہمارا حال ہے. اور ہمیں حج نے کیا سکھایا کہ جب ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں احرام پہن کر, 2 کپڑوں کی حالت میں جب حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اس بات کا احساس ہونا چاہیے نا کہ ایسے ہی ایک دن سب کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جانا ہوگا. کچھ ساتھ نہیں جائے گا, جتنے بھی خوبصورت کپڑے رکھے ہیں, لیکن صرف وہ 2 سفید چادروں میں آپ کو اپنے گھر سے نکلنا ہے. تو ان تمام عبادات کا ہم نے مقصد نہیں سمجھا. عبادت تو سب کر رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہے, روزے بھی رکھے جا رہے ہیں, حج بھی ہو رہا ہے, لیکن کیا مسلمانوں کی زندگی ویسی ہے جیسے اللہ چاہتا تھا؟ نہیں, کیونکہ انہوں نے ان عبادات کے مقصد کو نہیں سمجھا. زندگی بے مقصد ہے کیونکہ آپ کی عبادات بے مقصد ہے. آخر ایک زندہ انسان اور ایک لاش میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک زندہ انسان لیٹا ہو تو اس کے پاس بھی ہاتھ پیر کان ناک ہوتے ہیں, ایک لاش کے پاس بھی ہوتے ہیں. فرق ہوتا ہے روح کا, کیونکہ لاش کے اندر روح نہیں ہے, اسی لیے اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور منو مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ کسی کام کی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی اگر ہماری عبادات میں بھی روح نہیں ہے تو ہماری عبادات کسی کام کی نہیں ہے. تو فکر کریے, سیکھیے اور اپنی عبادات کو بامقصد بنائیے تاکہ آپ کی زندگی بامقصد بن سکے. تو یہ تھی بات عبادات کی, آپ کے کرنے کی, کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اب ایک بہت اہم موضوع ڈسکس کریں گے, وہ ہے وقت. اگر وقت نکل گیا تو ان سب باتوں کو سننے کا اور سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اہم بات یہ ہے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھیے. حسن البنا شہید نے کہا وقت زندگی ہے. حسن بصری نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم ہی تو وقت ہو, یعنی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تمہاری زندگی بھی گزر رہی ہے. تو اس طرح پتہ چلا کہ وقت بہت ضروری ہے. ذرا گھڑی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیے کتنی تیزی سے وقت بھاگا جا رہا ہے اور کتنی تیزی سے ہماری عمل کرنے کی مدت ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اسلام نے وقت کی اہمیت پہ بہت زور دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی مکی صورتوں کے شروع میں وقت کی قسم کھائی, والعصر والفجر والضحیٰ واللیل والنہار. اس سے پتہ چلا کہ وقت کتنا اہم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ وقت کی قسم کھائی. اور پھر اللہ کے رسول نے بھی وقت کی بہت اہمیت بتائی ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں اللہ کے حضور میں وقت کے متعلق جواب دہ قرار دیا ہے. یعنی جو 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر انسان اپنی جگہ سے نہیں ہل پائے گا, اس میں سے 2 سوال وقت کے متعلق ہوں گے. عمر کہاں کھپائی, جوانی کہاں گزاری. تو وقت کی اہمیت کو سمجھیے. اپنے وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کریے. وقت انسان کے لیے بہت قیمتی ہے, کیونکہ ایک بار وقت چلا جاتا ہے تو گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا ہے. اور قرآن 2 جگہ اس بات کو ڈسکس کرتا ہے کہ انسان کا جب وقت ختم ہو جائے گا نا تو وہ کیسے حسرت کرے گا, کیسے وہ نادم ہوگا. سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 9 اور 10 میں کہا گیا کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت آئے گا نا تو وہ حسرت کرے گا, اے اللہ تعالیٰ ایک بار تھوڑا سا وقت اور دے دیجئے تو میں اپنی بگڑی بنا لوں. لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دی جائے گی جب اس کی مہلت عمل ختم ہو جائے. اور پھر جب جہنم والے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, آگ میں ڈال دیے جائیں گے, تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں ایک بار دوبارہ بھیج دیجئے, ہم بہت اچھے کام کریں گے, بالکل نئے سرے سے اپنی زندگی گزاریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب ایسا ممکن نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ ایک بار وقت گزر گیا تو یہ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آئے گا. تو جو وقت آپ کے پاس ہے اس کی قدر کیجئے, اس کا اچھا استعمال کیجئے, اچھے کام کرنے کی کوشش کیجئے. وقت کو کاٹیے نہیں, کیونکہ اصل میں آپ وقت کو نہیں کاٹتے, وقت آپ کو کاٹ رہا ہے. تو اپنے وقت کو اچھے کام میں استعمال کیجئے. اس بات کا احساس کیجئے کہ آپ کے پاس بہت کم ٹائم ہے اور وقت بہت قیمتی ہے. جب انسان کے پاس بہت وقت ہوتا ہے تو وہ ہر طرح کے کام کرتا ہے, لیکن جب اسے معلوم ہے کہ میرے پاس بہت تھوڑا سا وقت ہے تو صرف وہی کام کرے گا جو بہت ضروری ہوں گے. تو گولز بنائیے, پلان سیٹ کریے کہ آپ کیا سیکھیں گے آنے والے سال میں, کیسے اپنے آپ کو امپروو کریں گے, اور اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کیجیے. اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کریے اور وقت ویسٹ مت کریے. اور آپ کے وقت کا بیسٹ یوز کیا ہو سکتا ہے؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133 وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ.
اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف. تو آپ وقت کو اسی کام میں استعمال کیجئے کہ آپ اللہ کی جنت کے لیے جلدی کریں. تو یہ تمام وہ باتیں تھیں جس کو کر کے آپ اللہ کی جنت حاصل کر سکتے ہیں, آپ ایک بامقصد زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن کیا ایک مسلمان ایسا ہے کہ وہ خالی اپنی فکر کرے؟ کیا آپ اکیلے جنت میں جانا چاہیں گے؟ وہ جنت بھی کیا جنت ہوگی نا جس میں ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ, ہمارے بچے, ہمارے ساتھی, ہمارے شوہر نہ ہو. تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور دوسروں کو بھی اس کو حاصل کرنے کی دعوت دے, دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی تلقین کرے. اور یہی ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے, یہی ایک بامقصد زندگی ہو سکتی ہے. ہر زندہ انسان کی طرف یہ خطرہ دوڑا چلا آ رہا ہے کہ کب اس کی موت آ جائے اور کب کہنے سننے کا وقت ختم ہو جائے. تو اس کے پہلے کہ یہ وقت آ جائے, لوگوں تک پہنچیے, ان کو ان کے رب سے ملانے کی کوشش کریے اور ان کو بتائیے کہ ان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور ان کو نجات کس طرح حاصل ہو سکتی ہے. یاد رکھیے, دنیا نادان ہے اور ہمارے پاس علم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اہل قرآن ہیں, ہم اللہ کے رسول کی امتی ہیں اور ہمیں امت وسط کہا گیا. دنیا سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں, لیکن ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستے پہ لانے کے لیے ہم نے کیا کیا. دنیا کو صرف اپنا جواب دینا ہوگا اور ہمیں اپنا جواب بھی دینا ہوگا اور ان کا جواب بھی دینا ہوگا. تو یہ ذمہ داری جو آپ کے حصے میں آئی ہے, یہ آپ کو بے چین کر دینے کے لیے کافی ہے. آپ کے دنوں کی نیند, آپ کی راتوں کی نیند اور آپ کے دن کا چین اڑ جانا چاہیے. آپ کو دوسروں کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. سب سے زیادہ آپ کے قدم حرکت کریں تو اسی راہ میں کریں. آپ کا تمام وقت اس بات کی فکر میں خرچ ہو کہ کیسے ہم دوسروں کو آگ کے عذاب سے بچا لیں. آپ یہ بھول جائیے کہ آپ کی بھی کچھ ضروریات ہیں. بس یہ یاد رکھیے کہ دنیا کو آپ کی ضرورت ہے. لوگ بہت بھٹکے ہیں, بہت غافل ہیں, بہت غلط کاموں میں لگے ہیں. آپ کو پتہ ہے, آپ کے پاس علم ہے, تو ان تک پہنچیے اور ان کو صحیح راستے کی طرف آنے کی دعوت دیجیے. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے رہو اور برائی سے روکتے رہو, اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو بعید نہیں کہ اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے اور پھر تم اس کو پکارتے رہو اور وہ عذاب نہ ٹلے. تو کیونکہ ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے اچھائی کی طرف بلانے کا اور برائی سے روکنے کا, تو آج ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہے. کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آج کے مسلمان کا کیا حال ہو گیا ہے؟ ہر طرف سے مسلمانوں کے متعلق کیسے خبریں آتی ہیں؟ بے عزتی, ذلت, قتل و غارت, تباہی, بے روزگاری, غربت. آج مسلمانوں کا مقدر صرف یہی بن چکا ہے. آج سب سے سستا خون کس کا ہے؟ مسلمان کا. ہمارے اپنے ملک میں مسلمان کی جان ایک جانور سے زیادہ سستی ہو چکی ہے. آپ کو خوب معلوم ہوگا کیا ہو رہا ہے سیریا میں, فلسطین میں, کشمیر میں, چائنا میں. یہ سب بتانے کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں. تو آج مسلمان بہت پریشان ہے, اسے آپ کی ضرورت ہے. آپ کیا ایسے لوگوں کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے جن پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, جن کا خون بہایا جا رہا ہے؟ کیا ایسے لوگوں کی چیخیں ہمیں سنائی نہیں پڑتی؟ کیا ان کے خون کے دھبے ہمیں دکھائی نہیں پڑتے؟ تو پریشان حال لوگوں کے لیے, جن پر ظلم کیا جا رہا ہے, مظلوم لوگوں کے لیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. صرف گھر بیٹھ کر افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ نیوز دیکھنے آپ نے بہت افسوس کر لیا کہ ہاں مسلمان بہت پریشان ہیں. صرف ایسا سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا, اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا بھی ہوگا. آج اسلام کی گاڑی بہت بری جگہ پھنس گئی ہے, تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اٹھیے اور اسے سہارا دیجیے, اٹھیے اور اسے سنبھالیے. کوشش کریے کہ آپ اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ بہت بڑے لیول پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ایک دم سے اچانک کوئی ریولوشن آ جائے گا, ایسا تو نہیں ہوگا. لیکن آپ تھوڑا بہت جو کچھ کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں کرنے کی کوشش کریے. آج اسلام ہم سے قربانی مانگ رہا ہے اور ہمیں قربانی دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ سوچیے کہ جنت کس چیز سے مل سکتی ہے. صرف چاہنے سے تو جنت نہیں مل جائے گی نا. یا اللہ کا انعام کوئی گری پڑی چیز تو نہیں ہے جو کوئی بھی اس کو اٹھا لے گا؟ نہیں. جنت تک جانے کا راستہ بہت مشکل ہے اور آپ کو اس کو طے کرنا ہوگا. متفق علیہ روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کو لذتوں اور نفس کی خواہشات سے ڈھک دیا گیا ہے اور جنت کو
मुश्किलों और तकलीफ से ढक दिया गया है। तो अगर आपको जन्नत को हासिल करना है तो अल्लाह की राह में कोशिश करनी होगी। जो लोग इस सरफरोशाना जज्बे के साथ उठेंगे कि वो अपना सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह की दीन की खिदमत करेंगे, वही असल में ऐसा कर सकते हैं। और जिनके अंदर ये हौसला ना हो कुर्बानी देने का, वो सिर्फ अपनी खिदमत करेंगे और अल्लाह के दीन को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात का एहसास करिए कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया, आपको ईमान की दौलत दी और आपको अल्लाह के रसूल का उम्मती बनाया। तो इसलिए आपको इस्लाम की खिदमत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला को आपको इसके मुतालिक भी आप अल्लाह ताला के सामने जवाब दे होंगे। अगर आपको वाकई दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र है तो आपकी रातें इस गम में बसर हों कि या अल्लाह, अल्लाह की ज़मीन पर आज शैतान और तागूत का गलबा है। आपकी सुबह इस याद के साथ तुलू हो कि खुदाया, जिस तरह इस सूरज ने खुश्की और तरी को रोशन कर दिया है, तू भी अपनी हिदायत से इंसान की ज़िंदगी को मुनव्वर कर दे। अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो याद रखिए कि वो कदम जन्नत की तरफ नहीं बढ़ेंगे जो अल्लाह की राह में गर्दालूद ना हुए हों। वो आंखें जन्नत को नहीं देख सकती जो अल्लाह के खौफ से तर ना हुए हों। वो वजूद जन्नत में नहीं जाएगा जिसने आखिरत की खातिर, जन्नत की खातिर इस दुनिया की तकलीफ़ों को बर्दाश्त ना किया हो। तो अगर आज आपके पास सुनने के लिए कान है तो अल्लाह की किताब आपको बुला रही है। मन अंसारी अल्लाह, कौन है जो अल्लाह की राह में मेरी मदद करे? तो उठिए इस काम के लिए, अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए वक्त निकालिए, अपने घरों, अपने बच्चों से आगे बढ़िए और दूसरों की भी फिक्र करिए। जो कुछ आपके बस में है करिए, क्योंकि अल्लाह के दीन की खिदमत से बड़ा कोई मकसद हो नहीं सकता। अल्लाह के दीन की खिदमत अल्लाह को पाने का रास्ता है, अल्लाह की मदद को पाने का रास्ता है, अल्लाह की जन्नत को पाने का रास्ता है। तो मुसलमान के लिए इससे बड़ी कोई सादत हो नहीं सकती। तो उठिए इस काम के लिए कि अगर इस काम के लिए नहीं उठेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है? फिर आप किस काम के लिए उठेंगे? अगर आपको अल्लाह के दीन की कोई फिक्र नहीं है, इस्लाम की कोई फिक्र नहीं है, मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं है, तो ये ज़िंदगी किस काम की? उठिए कि इससे बड़ा कोई काम नहीं, उठिए कि इससे बड़ी कोई सादत नहीं, उठिए कि अल्लाह को, ये अल्लाह की जन्नत की तरफ जाने का रास्ता है। उठिए इससे पहले कि आप ही उठा लिए जाएं। मैं इन 4 लाइनों के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगी। है तुझे बस यही धुन कि रहूं सबसे बाला, हो ज़ीनत निराली, हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझको हुस्न ज़ाहिर ने है धोखे में डाला। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।